رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن پاک کی آیات ہر کسی کے لیے دعوت فکر ہیں، نصیحت ہیں، عبرت ہیں، موعظت ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالی نے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، افرأیتم ما تحرثون. ذرا غور کرو اور اس بات پر توجہ کرو کہ افرأیتم ما تحرثون، تم جو کچھ زمین میں کاشت کرتے ہو، جو زمین میں تم بوتے ہو، زمین میں تم فصل کے لیے بیج بوتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں. اس سے پیچھے والی آیات کے بالکل تناسب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرز اور انداز کے ساتھ دعوت فکر دی ہے. پچھلی آیات یاد دہانی کے لیے آپ دوبارہ ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں. پچھلی آیات کا تناسب بھی کچھ اسی طرح تھا، افرأیتم ما تمنون، کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان اس زواجی تعلق خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انتم تخلقونہ، کیا تم اس بچے کی نشو نما کرتے ہو، کیا تم اس انسان کو پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس بچے کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، ہم اس بچی کے مالک اور خالق ہوتے ہیں. کریٹر تم ہوتے ہو یا ہم ہوتے ہیں؟ ذرا اس بات پر غور کرو. تو یہاں پر یوں ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون. اگر اس انداز میں تمہیں ہماری حقیقت سمجھ میں نہیں آئی تو پھر یوں سمجھو اور یوں بتاؤ، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم بوتے ہو، کاش کرتے ہو، زمین میں ہل چلاتے ہو اور پھر بیج بو دیتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، اس کو ہری بھری فصل اور لہلہاتے کھیتوں میں تم بدلتے ہو یا ہم بدلتے ہیں؟ تم نے اگر عمدہ کھجور کا بیج بویا ہے اور اس کا کوئی پودا لگایا ہے تو اس کو تناور کھجور کا درخت تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یہ باتیں زیادہ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. آیات میں اللہ رب العزت نے جس انداز کے ساتھ سمجھایا ہے اور جس انداز کے ساتھ دعوت فکر دی ہے وہ بڑی دل کو چھو لینے والی ہے. گاؤں دیہات میں جن علاقوں میں کھجوروں کی باغبانی کی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر لوگ سرمایہ لگاتے ہیں. عمدہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور پھر ہر سال جو ان کا اناج ہوتا ہے وہ لاکھوں تک چلا جاتا ہے. جو بائے خور ہوتے ہیں، جن کا عام طور پر بیخور کہا جاتا ہے، بیخر اور بیخور، وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ لگاتے ہیں اس چیز پر. اور ہندوستان سے چھوارے کی بڑی مانگ ہوتی ہے. ہر سال ہندوستان سے، انڈیا سے کئی تاجر لوگ آتے ہیں صرف چھوارا لینے کے لیے.
کروڑوں روپے کی تجارت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کھجور کا ایک پودا جو ہزاروں یا سینکڑوں میں ہوتا ہے اپنے اپنے مختلف انواع و اقسام پر، جب اس کو زمین پر لگایا جاتا ہے تو سارا سال محنت کی جاتی ہے کہ اس کی نشو و نما ہو، یہ بڑھ جائے، پھل پھول جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی نشو و نما فرماتا ہے، اور وہ درخت زمین میں جڑ پکڑتا ہے، وہ پودا زمین میں جڑ پکڑتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہوتی، کھاد لگاتے ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، لیکن اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی ہر فصل کا معاملہ ہے۔ آموں کے درختوں کے بارے میں دیکھ لیں، یا جو آپ کے قریب علاقہ ہو وہاں جا کر باغبانوں سے پوچھیے تو صحیح کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک شخص بہت سرمایہ لگائے، بہت محنت کرے، ممکن ہے کہ اس کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ اور ایسی بھی فصلیں ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جن کو نہ کھاد کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت اپنی مشیت سے خود اگا دیتا ہے۔ کروڑوں کی جڑی بوٹیاں ہیں، کروڑوں کی جڑی بوٹیاں، ان کو کوئی اگاتا نہیں ہے، وہ خود بخود اللہ کے حکم سے اگاتی ہیں۔ ان کا نہ کوئی بیج ہے اور نہ اس کے لیے کوئی طریقہ ہے، ان کو بونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نارمل انداز میں ان کو ہم فصل اگائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، بس اللہ کے حکم سے اگتی ہیں اور ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جو قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں وہ پہاڑوں پر اگتی ہیں جہاں پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، پتھریلی چٹانوں پر جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو اے انسان، تجھے تو اتنا گھمنڈ ہے کہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تیرے خاک میں مل جانے کے بعد اسی جسم کے ساتھ تجھے قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا، یا تیرے جسم کے ذرات ہواؤں میں منتشر ہو گئے تو تیرے جسم کے اجزاء کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا، حالانکہ تجھے صدیاں بیت چکی ہوں گی۔ اگر تجھے اس بات پر اتنا گھمنڈ ہے تو ذرا غور کر کہ افرأیتم ما تحرثون، جو تم زمین میں بیج بوتے ہو، گندم کا بیج بوتے ہو، اس کے بعد تمہارے اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارا کام تو صرف اتنا تھا کہ تم نے ہل چلایا، بیج بو دیا، اب اس کے بعد کیا تم اس دانے کو پھاڑ کر، چیر کر اس میں سے ایک پودا، اناج یا درخت اگا دیتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہوتے ہیں؟ اے پاک ذات، تو ہی ہے کہ جو دانوں کو پھاڑ کر اس میں سے درخت اگا دیتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جب قسم کھاتے تھے اور کسی عظیم بات پر قسم کھانی ہو تو اکثر وہ انہی الفاظ میں قسم کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ذات کی قسم جو دانے کو چیر کر اس میں درخت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے تھے اس ذات کی قسم جو دانے کو چیر کر اس میں سے درخت اگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ حالانکہ دانہ زمین میں جاتا ہے تو وہ گل جاتا ہے، دانہ زمین میں جاتا ہے تو وہ گل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اسی دانے کو وہ درخت میں بدل دیتا ہے۔ اے انسان، بیج کے زمین میں جانے کے بعد سے لے کر اس کے نشو و نما کے تمام مرحلوں سے گزرنا، اور پھر ایک تناور درخت بننا، پھر موسم پر اس میں پھل لگنا، پھر پھل میں مٹھاس آ جانا، اس میں رنگ آ جانا، اس میں ذائقہ آ جانا، لذت آ جانا، یہ سب کس کا کام ہے؟ پھر اس کو کب روشنی چاہیے، کب رطوبت چاہیے، اس کو کن کن عوامل کی ضرورت ہے، بر وقت بر محل اس کی نشو و نما کے لیے مفید ہر چیز فراہم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ بر محل اور بر موقع اس کو ہر چیز ضرورت کی فراہم کی جاتی ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، تھوڑا سا غور کیجئے، کھجور جب درخت سے اترتی ہے، کھجور کا پھل جب درخت سے اترتا ہے اور وہ کھجور نہ بنا ہو، ابھی نیم پختہ حالت میں ہو، ہم اس کو عام طور پر اپنی سرائیکی زبان میں ڈوکا کہتے ہیں، جیسا کہ آج کل
آپ کو مارکیٹ میں کھجور ملے گی، تازی کھجور، کہ کچھ پکا ہے اور کچھ ابھی پیلا ہے، یہ کچھ گھنٹوں کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھا لی جائے تو صحیح ہے، ورنہ کچھ گھنٹوں بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس اللہ کی ذات کی کیا کہنے، درخت پر اگر یہ لگی رہے تو کئی دن گزر جانے کے بعد باوجود خراب نہیں ہوتی۔ اس کی شان دیکھیے کہ جب تک درخت سے پھل جڑا ہوا ہے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، خراب نہیں ہو سکتا، یہ درخت سے جڑا ہوا ہے۔ درخت سے ہٹے گا تو پھر آپ کو اس کی پیکنگ کے لیے یا اس کو فریز کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ہر چیز اپنے لیے ماحول چاہتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے اناج کو، جڑی بوٹیوں کو، پھلوں کو اور درختوں سے حاصل ہونے والے ثمرات کو، ان کی فصلوں کو، جب تک وہ درخت سے جڑی ہوئی ہیں ان کو بر موقع بر محل ہر چیز فراہم ہو رہی ہے۔ غور کرو اس ذات کے بارے میں جو ایک دانے کو درخت میں بدل سکتی ہے، حالانکہ درخت کا وہ دانہ گل جاتا ہے، تو تمہارے قبروں میں جانے کے بعد جب کہ تمہارے جسم گل جائیں گے، عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء اور اولیاء اس سے ماورا ہیں، ان کی شان بلند و بالا ہے۔ اے عام انسانوں، جب تمہارے جسم قبروں میں جائیں گے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسموں میں تغیرات ہوں گے، جسم گوشت گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو وہی ذات جو دانے کو گل جانے کے باوجود درخت بنا سکتی ہے، وہی ذات تمہیں دوبارہ اسی شکل میں، اسی حیت میں اور اسی جسم اور بناوٹ کے ساتھ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور سے دیکھا کہ جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ اگر تم کہو کہ ہم اگاتے ہیں، ہم اس کی نشو و نما کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پانی اور کھاد کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر یہ بھی سوچو کہ جب پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں آتا۔ تمہیں تو گھمنڈ تھا نا کہ تم نے فصل تیار کی ہے، 6 مہینے 7 مہینے گزرے، تم نے سمجھا کہ گندم کی فصل اب تیار ہو گئی ہے اور ہم نے محنت کی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے تو موسمی تغیرات کو بدل ڈالتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے ہیں، پوری فصل تباہ ہو گئی، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایک گندم تم نے اسٹور کر دی، اس میں کیڑا لگ گیا، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، تو اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، تو ہم موسمی تغیرات بدل کر، موسمی تغیرات ڈال کر اس کو چورا چورا بنا دیتے ہیں۔ پھر تمہاری ہمت ہے کہ اس کو دوبارہ اصلی حالت میں لاؤ؟ کسی میں جرت ہے، کسی میں جسارت ہے، کسی میں اتنا دبدبا ہے، کسی میں اتنی قوت ہے کہ جس دانے کو ہم نے فصل میں بدلا، ہم نے اسی فصل کو دوبارہ چورا چور کر دیا، بھوسا بنا دیا۔ ہے تم میں سے کسی کی ہمت کہ اس کو روک سکو؟ روتے رہو گے، چلاتے رہو گے، کہو گے کہ انا لمغرمون، ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، رو گے کہ ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، ہمارا تو سرمایہ ڈوب گیا، لاکھوں کی گندم خریدی تھی، لاکھوں کی کھاد ڈالی تھی، لاکھوں کے لیے پانی پہنچانے کے لیے ٹیوب ویل کے ذریعے ہم نے لاکھوں سرمایہ گوا دیا، افسوس کہ ہمارے کچھ ہاتھ نہ آیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو تھے ہی بد نصیب۔ تو تمہیں اسی وقت عقل کرنی چاہیے تھی، جب بیج بو رہے تھے تو اللہ پر بھروسہ کرتے، جب فصل تیار ہو رہی تھی تب بھی اللہ پر بھروسہ کرتے، ورنہ وہ چاہے تو ایسے لشکروں کو بھیج دے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور تمہاری فصل کو بالکل چھٹ کر جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ماہ قبل ٹڈی دل، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے ٹڈی دل، جب وہ حملہ کرتا ہے تو کچھ نہیں بچاتا فصل پر۔ تو یہ بھی اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ میں ہوں، انسان تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ وہ ہے، سب کچھ وہ ہے، سب اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے اور پنہا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر اسی طرح ہے کہ سب کچھ کر رہا ہے مگر خود لوگوں کے سامنے آشکارا نہیں ہوتا،
اور آشکارا بھی ہے کہ سب کچھ اسی کے دست قدرت سے ہے۔ لو نشاء لجعلناہ طاما، پھر اگر ہم چاہیں تو فصل کے تیار ہونے کے باوجود اس کو چورا چورا کر دیں۔ فظلتم تفکہون، پھر تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ، افسوس کرتے رہ جاؤ کہ یہ کیا ہو گیا۔ انا لمغرمون، اور کہو کہ ہائے بربادی، ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، ہمارا تو سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو تھے ہی بد نصیب۔ تو اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ آخر میں ایک حدیث بھی اس کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں جو اسی آیت سے متعلق ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم زرعت، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہا کرے کہ میں نے فصل اگائی ہے۔ زرعت نہ کہا کرو، زرعت عربی کے لفظ ہے جس کا مطلب ہے فصل اگانا۔ یہ نہ کہا کرو کہ میں نے گندم کی فصل اگائی ہے، میں نے آم کے باغ اگائے ہیں۔ اگانے کا لفظ نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو وَلْيَقُلْ حَرَثْتُ، یہ کہا کرو کہ میں نے کاشت کی ہے، میں نے باغ کاشت کیا ہے، میں نے فلاں فصل کاشت کی ہے۔ کاشت کہا کرو، بونے کا لفظ استعمال کیا کرو، اگانے کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الزَّرَّاعَ هُوَ اللَّهُ، کیونکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اگانے والا تو اللہ ہے، اگانے والا اللہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انصاری صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے، مر بأرض الانصار، حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ انصاری صحابہ کرام میں سے کسی کی زمین کے قریب سے گزرے، انہوں نے کھیتی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی وہاں پر فصل اگانے کی کوشش نہیں کی تھی، کھیتی باڑی نہیں کی تھی۔ ما یمنعکم من الحرث، آپ نے فرمایا کیا ہوا، تم نے کھیتی باڑی کیوں نہیں کی؟ زمین میں کھیتی باڑی کرتے، کچھ نہ کچھ اگاتا، کھیتی باڑی کیوں نہیں کی تم نے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ الجدوبۃ، یا رسول اللہ یہاں زمین میں کوئی بیماری ہے۔ اب بیماری کی وہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں، سیم اور تھور وغیرہ، اس کے علاوہ ہاری اور کسان لوگ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں زمین میں بیماری ہے، کچھ اگائیں گے بھی تو اگے گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، فإن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے انا الزراع، اگانے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگانے والا میں ہوں، تمہارا کام ہے محنت کرنا۔ ان شئت زرعت بالماء، اگر چاہوں تو پانی سے کھیتی اگا دوں، وَإِن شِئْتُ زَرَعْتُ بِالرِّيحِ، اگر چاہوں تو ہوا کے ذریعے کھیتی اگا دوں، وَإِن شِئْتُ زَرَعْتُ بِالْبَذْرِ، اور اگر چاہوں تو بیج سے کھیتی پیدا کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو بیج، ہوا، پانی کچھ بھی نہ ہو، میں چاہوں تو وہاں بھی کھیتی پیدا کر دوں۔ دیکھتے نہیں ہیں کیسے علاقے ہیں جنگلات میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ انسان کی کوئی ذات، لیکن بڑی بڑی فصلیں ہیں، بڑے بڑے کھیت ہیں، قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ قیمتی جڑی بوٹیاں ہوتی ہی قدرتی طور پر ہیں، یہ قدرت کے کرشمے ہوتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے لیے وہ چیزیں پیدا فرما دوں جس میں تمہارا کوئی عمل دخل ہو ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرمائے، اپنی ذات پر یقین اور توکل عطا فرمائے۔